عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل جنگی معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ اس جنگ میں ایران، شام، ترکی سے لے کر کون کون اس جنگ میں شریک ہوگا اور اس کا وقت کون سا ہوگا اور یہ کب ہونے جا رہی ہے۔ ویسے تو کتابیں بھری پڑی ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں سے، لیکن 1965 سے لے کر آج تک ہم ٹوٹل بات کریں گے۔ آپ کو تمام چیزوں کو بڑے غور و فکر کے ساتھ دیکھنا، سمجھنا اور محسوس کرنا ہے۔ پیشن گوئیوں کے حوالے سے نوسٹراڈیمس مشہور ہے۔ اس کی بہت ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان سے علم حاصل کرتا تھا اور اس علم سے پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ اور بھی ذرائع تھے اس کی معلومات کے، مگر نعمت اللہ شاہ ولی کی پچھلے 900 سال میں ایک بھی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6983 میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اب چلتے ہیں آگے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا کیا اور اس میں کون سی خوشخبری چھپی ہے پاکستان کے بارے میں۔ ہم 1965 سے شروع کریں گے، آپ کے سامنے سکرین پر شعر چلیں گے اور ہم ان کی تشریح کر کے آپ کو بتائیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ یہ 1965 کی جنگ کی بات ہے۔ اس سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ اب 17 دن کی جنگ پتہ ہے کون سی ہے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 1965 کی جنگ 17 دن کی تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی بزرگ کو اللہ پاک 900 سال پہلے یہ سب بتا دے گا اور پھر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو خود ہی منصب سے اتار دیں گے اور اس کے بعد رسوا اور ذلیل ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ یہ بات جنرل ایوب کے بارے میں ہے۔ جنرل ایوب نے پاکستان میں جتنی ڈیولپمنٹ کروائی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے بھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کروائی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی جیتی، لیکن اس کے بعد بھٹو نے ایک تحریک چلائی، ایوب کتا کے نعرے لگوائے گئے۔ انہوں نے یہ سب الفاظ سنتے ہوئے اپنے آپ کو منصب سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا۔ بعد ازاں ایک قہر نازل ہوگا۔ 1965 سے لے کر 1970 تک 23 سال ہوتے ہیں اور 1971 میں اللہ کا عذاب آیا اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کیا ہوا وہ اہل نظر بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ مشرقی پاکستان فریب سے تباہ ہو جائے گا اور مغرب والے یعنی مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ مغرب والے یعنی پاکستان والے آج بھی روتے ہیں کہ بنگال ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ حبیب جالب نے اس پہ ایک شعر لکھا تھا کہ انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، پوچھنا دکھ سے جو دل کا حال ہوا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ حکام رشوت لیں گے، دانستہ اپنے فرائض سے سستی اور غفلت برتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ آج علماء کا حال آپ سب کے سامنے ہے اور معاشرے کے حالات کسی سے ڈھکے اور چھپے نہیں ہیں۔ آپ آگے لکھتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے گڑیں گے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حق پہ ہوں وہ ناپید ہو چکے ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ سب کچھ الٹا چل رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کریں گے
اگر قاضی کو چند سکے رشوت کے طور پر دو گے تو وہ سرکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ طے کر دے گا۔ یہ ججوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہاں وہ پیشن گوئیاں شروع ہونے جا رہی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چند مہینے پہلے ہم اس لڑائی کے نتائج دیکھ چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں چترال، ناگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ آج ان تمام علاقوں میں انڈیا اور دوسرے دشمنوں کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کرنے کے لیے۔ ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا کہ جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ پھر اہل کابل یعنی افغانستان کے لوگ بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکے۔ سرحد کے غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی کہ جیسے قیامت برپا ہو رہی ہو، اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے والہانہ نکل آئیں گے۔ یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے، یعنی پہلے کچھ علاقے مسلمانوں سے چھن جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر فتح کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے علاقے اور شہر بجنور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ عثمانی، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا۔ گربستان یعنی مغربی پاکستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا، اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں، اور ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ ہے وہ سارا نقشہ جو نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے دور کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کھینچا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ جنگ تم ہی جیتو گے تو وہ بے خوف ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔